ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کیا رنگ لائے گی، اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایران کب تک اور کس حد تک اسرائیل کے خلاف اپنے میزائل حملے جاری رکھے گا، یہ بات بھی ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور اگر اسرائیلی ایئر فورس نے بھرپور پیمانے پر ایک جوابی کارروائی کی یا ایک اور بڑا حملہ کیا تو ایران کس حد تک اسے برداشت کر پائے گا، اس بات پر بھی ابھی بہت سی دھند پڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں بہت سارے پاکستانی ایران عراق جنگ کو لے کر کافی حد تک ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، بلکہ اس کو اگر آپ کہیں کافی حد تک شیدائی ہو چکے ہیں، جن کا خیال ہے کہ پاکستان کو بلا سوچے سمجھے اس جنگ میں کود جانا چاہیے اور ایران کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے تباہ و برباد کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں ایران کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا ایک گٹھ جوڑ بھی سامنے آ رہا ہے، جو کہ در حقیقت بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو ہم ایک ایک کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے حالیہ بیانات کی، جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر دیے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیے یا قومی اسمبلی کے فلور پر دیے۔ ان تمام تر بیانات سے کافی حد تک کنفیوژن پیدا ہوئی، مثلاً یہ کہ پاکستان اس جنگ کو صرف اور صرف ایران اسرائیل کی جنگ سمجھتا ہے یا اسرائیل اور عالم اسلام کی جنگ سمجھتا ہے یا اپنے اتحادی کے طور پر ایران کا ساتھ دینے کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ تازہ ترین صورتحال کی بات کروں تو وزیر دفاع خواجہ آصف کے ٹویٹ سے تمام تر صورتحال واضح ہو چکی ہے، کیونکہ خواجہ آصف کے بیانات کو لے کر ہی امریکن میڈیا، انڈین میڈیا یا اسرائیلی میڈیا پر کافی حد تک گڑبڑ یا فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے اور ان کے بیان کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے پوری دنیا کو خبردار کیا ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے، اور یہ کہا ہے کہ ایسا ملک جو کہ کسی بھی بین الاقوامی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو وہ NPT کا رکن ہے نہ ہی کسی اور دیگر انٹرنیشنل کنونشن کو مانتا ہے، تو در حقیقت میں پوری دنیا کو اس کی ایٹمی صلاحیت یا ایٹمی اثاثوں سے خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان اسرائیل کے برعکس تمام بین الاقوامی جوہری شعبوں کا دستخط کنندہ ہے۔ پاکستان نے نیوکلیئر سیکیورٹی، نیوکلیئر سیفٹی کے حوالے سے تمام انٹرنیشنل کنونشنز پر دستخط کر رکھے ہیں۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پاکستان کے عوام کے فائدے اور دشمن کے عزائم سے بچانے کے لیے ہے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی قسم کے تسلط پسندانہ عزائم نہیں رکھتا اور نہ ہی ایسی پالیسیز پاکستان کا کبھی حصہ رہی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہمسایوں کو دبانا ہمیشہ سے واضح رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مغربی دنیا کو اسرائیل کے ایٹمی خطرے سے نمٹنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اگر بات کریں بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی تو یہ شروع دن سے ہی واضح ہیں۔ بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ در حقیقت اس وقت پورے خطے کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے ایران پر حملے کے خلاف شروع دن سے ہی دو ٹوک موقف اپنایا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اور دفتر خارجہ نے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی، غیر منصفانہ قرار دیا اور کہا کہ ایران اور پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر بھی ایک ہی موقف ہے۔ وزیر اعظم شہباز نے بھی آزاد فلسطین کو مشرق وسطی میں دیرینہ پائیدار امن کی ضمانت قرار دیا۔ دوسری طرف مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کو ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنئی کئی بار قابل تحسین قرار دے چکے ہیں، اور ان کا کشمیر کے حوالے سے بھی جو کھلا ڈلا موقف ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایران دشمنی واضح نظر آتی ہے، اور ایران دشمنی کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمنی بھی بھرپور انداز میں پھیلائی جا رہی ہے، اور سب کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو خوش کیا جا سکے، اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا جا سکے۔ بدنام زمانہ سابق بھارتی میجر گورو آریہ نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کو براہ راست ٹی وی پر انتہائی غلیظ القابات دیے تھے، اور یہ القابات اس وقت دیے تھے جب وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی بھی قسم کی کشیدگی کو روکنے کے لیے ایک سفارتی مشن پر اسلام آباد اور پھر نئی دلی پہنچے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد بھارت کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسرائیل بھارت دوستی کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ دوسری طرف اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کے ایک نام نہاد ایٹمی حکمت عملی کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں ملائن کیا جا سکے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستانی بھی ایک جذباتی قوم ہے، اور بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایران کا عملی طور پر ساتھ دینا چاہیے، لیکن در حقیقت انتہا پسند بھارتی حکومت یا مودی سرکار اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹ کر اس جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی اور بھارتی حکومت کے گٹھ جوڑ کے مزید شواہد بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ انڈین خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پاکستان کے خلاف مسلسل زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ را کے فیک اکاؤنٹ ایرانین آفیشل نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی چینلز کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر ایٹمی حملہ کیا تو پاکستان اسرائیل کے خلاف ایٹمی رد عمل دے گا۔ اس منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا مقصد اسرائیل کے لیے ہمدردیاں پیدا کرنا اور اس کو پوری دنیا میں ایک بار پھر مظلوم ثابت کرنا ہے۔ اس زہریلے پروپیگنڈا کو پاکستان کی وزارت خارجہ نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کی حکومت واضح کر چکی ہے کہ وہ ایران کی بین الاقوامی فورمز پر اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری
रखेगी। ایرانین آفیشل کی اس خبر کے جھوٹا ہونے کا یہ بھی ثبوت ہے کہ بیان کے ساتھ ایکس کا ایک وضاحتی نوٹ بھی شامل کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی مستند سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ پاکستان نے امریکہ کو ایسا کوئی پیغام دیا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان نے ایران کو حملے سے قبل انٹیلیجنس فراہم کی تھی۔ خواجہ آصف نے 14 جون کو قومی اسمبلی میں ایسا کوئی بیان دیا، نہ ہی ایسا کوئی اعتراف کیا۔ RTV یعنی جو رشیا ٹوڈے ہے، اس نے بھی اس بیان کی غلط تشریح کرنے پر معذرت کی ہے، اور ایک طرح سے RT کا یہ بیان بھی اقرار ہے کہ پروپیگنڈا تھا جس کا وہ شکار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی را اور اسرائیل مل کر پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے پر کام کر رہے ہیں، اور حال ہی میں انہیں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ را اور موساد کے تعاون کی بات کریں تو یہ 1980 کی دہائی سے جاری ہے، جو کہ اب باقاعدہ دفاعی اتحاد بن چکا ہے، اور اس کا مقصد خطے میں بدامنی پیدا کرنا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے دفاعی گٹھ جوڑ اب صرف اسلحہ نہیں بلکہ سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تک محیط ہے۔ بھارت نے اسرائیل سے ہیرون UAVs، ٹیبور رائفلز اور اسپائس 2000 جیسے بام گائیڈنس سسٹمز بھی خریدے اور انہیں اپنے فوجی اثاثوں میں شامل کیا، اور اسی اسپائس 2000 بام کو بھارت نے پاکستان کے خلاف 2019 میں بالاکوٹ اسٹرائک کے لیے بھی استعمال کیا۔ باراک 8 میزائل کی بات کی جائے تو اس کی مشترکہ تیاری اور فالکن ریڈال کی تنصیب بھی ہنود اور یہود کے گٹھ جوڑ کی ایک عملی تصویر ہے۔ 2017 کے بعد بھارت اور اسرائیل کا سائبر سیکیورٹی میں گٹھ جوڑ، مشترکہ تربیت اور ڈیجیٹل نظام میں تعاون مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنیاں ایلبٹ سسٹمز اور IAI بھارت کے دفاعی اداروں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ساتھ اڈانی ڈیفنسز کے ساتھ بھی مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہرمیس 9000 ڈرونز اور جدید دفاعی ساز و سامان اب اسرائیلی تعاون سے بھارت میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کی ٹیکسار سیٹلائٹ کو بھارت کے خلائی ادارے نے لانچ کیا، جو کہ بھارت کی سرحدوں پر جدید نگرانی کے نظام کا حصہ بن چکی ہیں۔ آپریشن بنیانو مرصوص اور مارکا حق میں انڈین آرمی نے اسرائیلی ساختہ ہیروب ڈرونز اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جو کہ اس گہرے اتحاد کا ایک عملی ثبوت ہے۔ یہ اتحاد یقینی طور پر پاکستان کے خلاف ہے اور اس کا مقصد اسرائیل اور بھارت کی ہیجمنی قائم کرنا ہے۔